اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ، دادا ابو سپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تمام دیکھنے والے، سننے والے بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں اور ہم مسروں کو میرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مختصر سی دو چیزیں عرض کرتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کل چونکہ کرکٹ ورلڈ کپ بھی ہے، ہم اس کے بعد اثرات، یعنی جو بعد میں ہونے والے اثرات ہیں، ان سے آج کچھ خبریں تھیں کہ ان سے ہم نبٹ رہے ہیں۔ اور جو کسی جگہ ہوتا ہے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں، وہ عام طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ جو فیصلہ اس نے کیا ہے وہ بہترین فیصلہ ہے، ہو سکتا ہے اچھا ہو، لیکن ایک ہلکی سی عرضداشت تو یہ ہے، کمنٹس جس کو کہہ لیں آپ، کہ جس برخوردار کو انہوں نے ٹیسٹ میچز کے لیے کیپٹنسی دی ہے، بابر اعظم کے رخصت ہو جانے کے بعد، وہ پچھلے کافی عرصے سے ٹیم کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ کافی عجیب سا معاملہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ آج میں اس میچ کا ذکر کرتا چلوں اسی کے ساتھ ملا کے جو انڈیا میں ہوا۔ انڈین کیپٹن روہت شرما فل فارم میں ہے، اچھا کھیلتا ہے، گڈ بیٹس مین اینڈ اے گڈ کیپٹن۔ وہ کیپٹنسی میں کیا کمال کر سکتا تھا اگر محمد شامی نے آگے 7 وکٹیں نہ لی ہوتی؟ اس کے باقی سارے بالرز اپنا اپنا زور لگا چکے تھے، اینڈ the result was not coming to his way۔ وہ چل رہا تھا، کبھی اس فیلڈر کو چینج کر دو، کبھی اس کو کر دو، کبھی کسی پہ غصہ، ناراضگی کا اظہار چہرے سے کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیپٹن از not all responsible for everything in the game۔ باقی لوگ بھی ہوتے ہیں، باقی لوگوں کو تو آپ نے اس وقت نہیں پکڑا جب یہ چیمپئنز، یہ ایشین ٹرافی کے میچز تھے، جہاں پہ ہم انڈیا سے بہت بری طرح، کیونکہ بارشیں تھیں، اور ہمارے تو خلاف بہت ساری چیزیں سازش کے طور پہ بھی ہوتی ہیں، وہ بارش نے بھی سازش کر لی اور ہو گئی، خوب برسی اور ہمارے معاملات خراب ہوئے۔ ظاہر ہے جس انداز سے وہ ہماری ٹرن آئی، اس وقت سارا کچھ بارش کی نظر ہو چکا تھا، تو بابر بھی آؤٹ ہو گئے، باقی بھی ہوتے چلے گئے۔ اور ایک اور چیز تھی، جب ان کی بالنگ کی ترتیب میں سلسلہ شروع ہوا تو نہ شاداب نے کچھ پرفارمنس دی، نہ شاہین افریدی نے، نہ کچھ اور کسی نے۔ اب یہ تو ٹائم کے حساب سے ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی پرفارمنس، یا دوسرے زیادہ اچھا کھیل جاتے ہیں۔ فیلڈنگ ہماری شروع سے ہی ایسی رہی، کسی دور میں تھی کہ فیلڈنگ بیچ میں اچھی ہونی شروع ہوئی، لیکن وہ ونس اگین ہم نے پرانی روایات کے ساتھ تو نہیں ناتا توڑنا، ان کے ساتھ ہم چلتے رہتے ہیں۔ تو وہ تیسری چیز، بابر کا معاملہ یہ تھا، ایز اے پرسن ہی مے ہیو بین اے ویری نائس پرسن، آئی ڈونٹ نو، لیکن اس نے دوستی زیادہ نبھائی، اس نے ان لوگوں کا زیادہ خیال کیا جو اس کے قریب تھے یا جن سے وہ ایک دفعہ کھیل چکا تھا۔ بہت ساری چیزیں اس نے اچیو کی، اور سب کچھ ہونے کے بعد وہ اسی ایک بات پہ اڑا رہتا تھا کہ انہوں نے تو سارا کچھ کیا ہے، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو اٹھا کے باہر کر دیں۔ لیکن یہ کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے، ایڈمنسٹریشن اسی چیز کا نام ہے۔ آپ کو دل پہ پتھر رکھنے پڑتے ہیں اور نگاہوں میں ایک بیگانگی لانی پڑتی ہے۔
بہرحال یہ نہیں ہوا، وہاں انڈیا میں تو میں نے دیکھا کہ روہت شرما جب ناراض ہو کے اس پلیئر کی طرف دیکھتے تھے اور تو اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ آ، یہ معاملہ جو ہے میرے ساتھ ہی اس وقت ہو رہا ہے۔ 7 وکٹیں اگر ایک بالر نہ لیتا تو حال تو ہمارے جیسا ہی ہونا تھا ان کا۔ وہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم تھی they were all set for a very big win، لیکن جب ایک ایک بالر 7 وکٹیں لے جائے تو پھر وہاں ٹیمیں کہاں ٹھہرتی ہیں، وہ ہو جاتا ہے، وہ اچھا بھی کھیلے، مقابلہ بھی کیا، سب کچھ ہوا، بٹ they lost۔ اور انڈیا کو ہمیں چاہیے مبارکباد دیں، they have gone to the final۔ اور دوسری جو ٹیم آئے گی وہ کل دوسرے لوگوں کا میچ ہے، وہ اس کے میں جیتنے والے جو ہیں ان کے ساتھ ان کا میچ ہوگا فائنل کا، اینڈ دیٹس آل۔ پھر اس کے بعد جب نیکسٹ آئے گا تو پھر ہم اسی آس اور امید پہ جائیں گے جو ہم میں سے ہوں گے لوگ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو زندگی اور سلامتی اور صحت اور ایمان کی دولت سے مالا مال رکھے۔ یہ معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن کسی ایک کو ہم کبھی بھی کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے اچھا پرفارم نہیں کر رہے اپنی ایجوکیشن میں تو ماں ہی ذمہ دار ہے، وہ باپ بھی ذمہ دار ہے، میں بھی ذمہ دار ہوں۔ میری مرحومہ جو تھیں وہ اپنے دور میں نے الحمدللہ کبھی اس پہ بات ہی نہیں کی تھی، وہ البتہ مجھے ذمہ دار قرار دیتی تھی کہ تمہاری وجہ سے یہ مطلب ایک دم جب تم آتے ہو گھر میں تو یہ ایسے جیسے رسہ توڑا کے بھاگ گئے۔ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے تعاون کے ساتھ اور ایک دوسرے کے جو پرابلمس ہیں ان کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے چلنا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، یہ تو سبجیکٹ کافی لمبا ہے، کافی ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن لیٹس جسٹ بی اپ ٹو دیٹ پوائنٹ، جتنا ہمارا ہونا چاہیے تھا ہم نے حصہ ڈال دیا۔ ابھی انشاءاللہ کسی وقت ہم ایک جو ہمیں سلسلہ مڈل ایسٹ میں اس وقت درپیش ہے اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ابھی تھوڑا سا اس کو کسی انداز میں جانے دیں، کیونکہ ابھی بہت کچھ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، بہت سی خبریں پلٹ بھی آتی ہیں، بہت سے معاملات ڈیفرنٹ بھی ہوتے ہیں۔ میں بالکل یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہو رہی، نو، دیٹس ناٹ دا پوائنٹ۔ پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جب ہم بات کریں تو وہ اتنی سالڈ ہونی چاہیے کہ پھر آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھ سکے۔ تو بہرحال دوسرا ہے ہمارے رشتے ناتے، اور ہمیں رب ذوالجلال نے پیدا کیا اور ان رشتوں ناتوں کو بھی سے ہمارے ساتھ باندھ دیا۔ جب اس نے ہمیں ایک چیز عطا کی، ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اور اس طرح ان سے چلنے والے آگئے رشتے، اور ان بچوں کے رشتے ددیال ہیں، ننیال ہیں، ان میں سے ہم کس کو یہ کہیں کہ جی آج سے آپ کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں لکھا ہوا پڑھتا ہوں تاکہ کوئی لفظ ادھر ادھر نہ ہو، مجھے اپنی پسند اور ناپسند یہاں نہیں رکھنی ہے، جو ہے وہ حق اور سچ وہ ہونا چاہیے۔ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی روزی کشادہ ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔ دیکھیں اس میں ایک چیز روزی کا ذکر آیا، عمر کا ذکر آیا، کیونکہ قادر مطلق کے معاملات میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی اس نے جو لکھا بس وہ ہمیں کیا پتا کیا لکھا ہے، جو اس نے تبدیل کرنا ہے وہ اس کے
حق میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اسی نے وہ لکھا، اس کو تبدیل کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ اور یا تو ہمیں ایک پرچہ پکڑایا تھا کہ جی یہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے اور یہ آپ فارغ ہو جائیں گے۔ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، جو اس کا ہے سو اس کا ہے، مالک الملک۔ اور آخرت میں جب وہ فرشتوں سے پوچھے گا باقی کون کون بچا، اور پھر وہ کہے گا کہ میں ہوں سلطان، اس پوری کائنات کا مالک، بغیر کسی شراکت کے، واحد اور احد۔ بہرحال یہ دوسرا موضوع انشاءاللہ پھر کسی وقت جا کے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ یہ جو دوسرا سبجیکٹ ہے وہ ہے، اب اب پہلے اس کو میرا خیال ہے عمر میں اضافہ، ہم اس پہ بات کر رہے تھے، اور پھر یہ تھا کہ تیسری چیز تھی کہ وہ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خلوص کا برتاؤ کرنا، رحم سے پیش آنا، اور اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ جو قطع رحمی کرتا ہے، یعنی یہ ان مقدس اور اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں سے وہ منہ موڑتا ہے، تو اس کی بخشش والی بات آگے آ جائے گی، آپ سن لیں گے کہ کیا ہے۔ جنت میں داخلے کا سبب جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسا عمل بتلائیں۔ میں عربک نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ وہ ایک تو ٹائم بھی ہو جائے گا، اور دوسرے مین مقصد تو آپ کو جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مجھے ایسا عمل بتلائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ لوگوں نے کہا اس سے کیا ہے، کیا ہوا اس کو، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کوئی اہم حاجت ہے، یعنی اس سے کم کیا حاجت ہوگی کہ پھر اس کے سوال میں جواب میں اس کے سوال کے جواب میں فرمایا تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، اور صلہ رحمی قرابت داروں کا حق ادا کر۔ یہ ہے چیز، جس جگہ نماز کی تاکید ہے، جس جگہ زکوٰۃ کی تاکید ہے، جس جگہ اللہ کی عبادت کی تاکید ہے، وہاں ہی پیرالل صلہ رحمی کو رکھا ہے رب ذوالجلال نے، ہمارے رب رحیم و کریم نے۔ تو اس کے بعد کیا چیز باقی رہ جاتی ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ جنت میں جانے سے رکاوٹ کا باعث؟ یہ میں جلدی سے آخری نقطہ آپ کو بتا دوں، اس کے بعد کافی ہیں پھر انشاءاللہ۔ یہ ہے، روایت ہے سیدنا جبیر بن مطعم سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ چھوٹا سا اس لیے میں اس کو عربک میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لا يدخل الجنہ قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان سوچے تو کیا اس کو لرز نہیں اٹھنا چاہیے کہ دنیا میں ہی اس کو یہ بات بتا دی گئی کہ یہ کام کرو گے تو نہیں پاؤ گے وہ چیز جو باقی ساروں کو اس وقت مل رہی ہوگی۔ اس لیے اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب، یہ بھی قرابت دار ہیں، قریبی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ یہ پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ 7 جو جو ہیں ان کے ہاں آج شادی ہے تو کوئی
ہم میں سے بھیجا کسی لڑکیوں وغیرہ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھیج دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیکن وہ گانا بجانے کے جو ہیں وہ عادی ہیں، تو کچھ تھوڑی بہت ایسی ہلکی قسم کی چیز جیسے دف وغیرہ تھی، تو وہ تو انہوں نے فرمایا کہ خیال تو یہ تھا کہ آپ ناراض ہوں گے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کسی اور نظریے سے نہیں جا کے بجانی، یہ ان کی خوشی میں ہمسائے ہیں، ہمارے اوپر ان کے بہت سے حقوق ہیں۔ ایک ہمسایہ جو یہودی ہے، اس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پریشان ہو رہے ہیں، تو جو انسان ہمارا خون کا رشتے میں ہو یا ہمارے ساتھ اس طرح بندھا ہو، اس کے بارے میں سوچیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پہ اپنی عنایات کا ظہور فرمائے، ہمیں آسانیاں دے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، اس میں مجھے بھی شامل کرے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔